السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا نبوت بعد نبوتہ ولا رسالت بعد رسالتہ ولا معصوم بعد عصمتہ ولا سنت بعد سنتہ ولا امت بعد امتہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ البیان، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں پھر سے گفتگو کرنے کا، سننے کا موقع میسر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علماء کرام، خطباء اعظام، نقباء کرام، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، سلامت رہیں آپ۔ آج ہم نئی کلاس کے نئے آغاز کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے کل کے سبق میں اچھی خاصی طویل وقت کے اندر 30 سے 32 منٹ کے اندر لمبی گفتگو کی تھی، طویل گفتگو کی تھی، اور ہم نے اس طویل وقت و طویل گفتگو کے اندر نقیب کی آواز و انداز، گفتگو، نقابت کی آواز میں واضح تلفظ، مٹھاس، اعتماد، بولنے کا انداز، سامعین میں دلچسپی، آواز میں بہت اونچائی یا دھیما پن نہ ہو، متوازن ہو، پرسکون ہو، اس پر ہم نے مکمل بحث کی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے وہ لیکچر سنا ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ تو جن احباب نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں سنا کل والا، وہ بھی لازمی سنیں۔ آج ہم نقیب کی شخصیت پر بات کریں گے۔ نقیب کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ شخصیت جو ہے نا، وہ کسی بھی شعبے سے منسلک انسان ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، بڑا میٹر کرتی ہے آپ کی شخصیت اور آپ کا وقار، آپ کا روب، آپ کا انداز گفتگو۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو کہ انسان کو دوسرے انسان سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ اگر آپ کی شخصیت ہی روبدار نہ ہو، باوقار نہ ہو، یا خوبصورت نہ ہو آپ کی شخصیت، تو آپ کبھی بھی اپنے سامعین کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ کو سنیں گے نہیں، آپ پر توجہ نہیں دیں گے، آپ پر غور نہیں کریں گے، اگر آپ کی شخصیت نہیں ٹھیک۔ اس لیے نقیب کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ
کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے اور کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ نقیب کی شخصیت باوقار ہونی چاہیے، باروب، اور جٹکا سا جملہ سنیں، سیدھی سی بات سنیں، یار پتہ چلنا چاہیے کہ مائک پر کوئی گفتگو کر رہا ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی کھڑا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اور پتہ چلنا چاہیے یار کسی کی آواز آ رہی ہے آپ کے مجمع کے اندر، آپ کی آڈینس کے اندر اور آپ کے سامعین کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ نابینا اشخاص بھی موجود ہوں، جن کو رب نے آنکھوں کی روشنی نہیں دی وہ بھی موجود ہوں، جن لوگوں کو رب نے کانوں کی سماعت نہیں دی وہ بھی لوگ موجود ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوں جن کی آنکھیں بھی کمزور ہوں اور کان بھی کمزور ہوں، وہ نہ صحیح سے سن سکتے ہوں نہ صحیح سے دیکھ سکتے ہوں، تو ان کے لیے آپ کی شخصیت باوقار ہونی چاہیے۔ نقیب کا لباس صاف ستھرا، صاف شفاف ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں قرآن کا حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا، سورۃ مدثر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ وثیابک فطہر کا مطلب کیا ہے؟ کیا محبوب کے کپڑے پاک صاف نہیں تھے؟ پاک بھی تھے، صاف بھی تھے، لیکن ایک ضابطہ، ایک قانون امت کو دیا کہ لوگوں جب میری تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو، جب میری تعریف کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے کپڑے صاف ستھرے کر لو۔ اکثر نقباء کو میں نے دیکھا ہے اور خطباء بھی اس میں شامل ہیں، ایمن آباد کے ایک خطیب ہیں گجرانوالی سائڈ کے، اب وہ لاہور اس وقت مقیم ہیں، ان کو نام مینشن کرنا یا نام کوٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا، میری آپ پوری گفتگو سنیں، میں کسی کا نام مینشن نہیں کرتا، عادت نہیں ہے، ہم نے صرف سیکھنا ہے، اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا اور شواہد کا اور جو دیکھی چیزیں ہیں، جو سنی چیزیں ہیں، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بات اچھے طریقے سے دماغ والے خانے میں بیٹھ جائے، اور کسی بھی مقام پر اگر وہ آپ کو بات یاد آئے تو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ صاحب لاہور میں اس وقت رہائش پذیر ہے، میں نے ان کو ایک محفل میں دیکھا، اور ان کی عادت ہے کہ وہ بازو کو فولڈ کرتے ہیں، آستین چڑھاتے ہیں، اور پھر وہ تقریر شروع کرتے ہیں، یا تقریر کے دوران خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد وہ آستین چڑھا لیتے ہیں۔ میں غلطی سے بالکل ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یا شاید کہ رب نے مجھے کچھ دکھانا تھا، اس لیے میں بالکل ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آپ ایسا کہہ لیں کہ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور باغور دیکھا۔ آستین جب انہوں نے چڑھائی تو کف جو ان کے تھے وہ کالے سیاہ ہو چکے تھے میل کے ساتھ، ان کا جو لباس تھا وہ ہاف وائٹ تھا، جس کو آف وائٹ بھی کہتے ہیں، اس کلر کا لباس تھا۔ ان کی آستین جب انہوں نے چڑھائی تو کف ان کے کالے سیاہ تھے میل کے ساتھ۔ خیر مجھے بڑا عجیب لگا،
لیکن سامعین جو ان کے تھے انہوں نے شاید کہ غور نہیں کیا، یا وہ اتنا قریب نہ تھے کہ غور سے دیکھ سکتے. تو شاید میں نے بڑے غور سے دیکھا، مجھے بڑا عجیب لگا. اور پھر ان کے شلوار کے کچھ حصوں پر گھٹنوں کے پاس، ٹخنوں کے پاس، پنڈلی کے پاس سالن کے داغ تھے. کھانا کھا کر وہ حضرت آئے تھے، تو آتے ہی انہوں نے بیان شروع کر دیا. تو پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے ان کے نا یہ کالر جو ہوتا ہے، بہن جو ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کتنا صاف ہے. شاید کہ کف گندے ہوں اور باقی سارا لباس صاف ہو. خیر وہ غلطی سے میں نے وہاں پر ہاتھ لگایا اور یہی محسوس کروایا کہ غلطی سے لگ گیا. خیر وہ بھی اتنی گندی تھی، اور پتہ نہیں انہوں نے 3 دن سے کپڑے نہیں بدلے تھے. تو ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. نقیب کی شخصیت باوقار ہونی چاہیے، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے. رب کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں جب میری تعریف کرنے کے لیے، یا میرے نبی کی تعریف، میرے نبی کے صحابہ کی تعریف، یا اہل بیت کی تعریف کرنے کے لیے کھڑے ہو، یا ارادہ کرو یا بیٹھو، تو آپ کے کپڑے صاف ستھرے شفاف ہونے چاہیے، نفیس کپڑے ہونے چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ یارو ہم نیا لباس خریدیں، اس کو زیب تن کریں، اور پھر ہم محفل کی زینت بنے، محفل میں پہنچے، پروگرام پر جائیں، کانفرنس میں جائیں. لازمی نہیں ہے. ہر کسی کی جیب اتنی اجازت نہیں دیتی، کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ہر پروگرام کے لیے نیا سوٹ تیار کروائے اور پہن کے جائے. اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے، لباس دھلا ہوا ہو، اجلا ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، خوشبو لگی ہو، پریس کیا ہو. اور ہاں، ان کا سوٹ استری بھی نہیں کیا ہوا تھا. تو نہ جانے کون سی مجبوری تھی، وہ کہاں سے آئے تھے، کیسے اٹھ کر آئے تھے، کہاں سے اٹھ کے آئے تھے، کیسے یہ سسٹم بنا تھا. واللہ عالم کہ کیا تھا یہ، مجھے نہیں سمجھ آیا. خیر لباس صاف ستھرا ہو، دھلا ہوا ہو، خوشبو لگی ہو، استری ہوا ہو. آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں خدا را کسی کی غیبت نہیں کر رہا، صرف اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور نقبا اکثر خطباء کو گلے ملتے ہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، اور اسلام کی، دین کی محبت. یہ ایک عقیدت ہے، ان کی محبت ہے کہ اٹھ کر گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور بغل گیر ہوتے ہیں. تو اللہ کی پناہ اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے ان کے پاس سے، پسینے کی اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ اٹھ کر نہ ملے تو بے ادبی اور گستاخی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ مل لے تو وہ پھر بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا انسان. اتنی گندی، میں نہیں بتا سکتا آپ کو کتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اس لیے آپ غسل کر کے، نہا کر، پھر کپڑے تبدیل کریں، اور پھر وہ کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، ان میں پسینہ نہیں ہونا چاہیے، اور خوشبو کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. خوشبو اچھی ہونی چاہیے. آپ کے پاس آپ سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ میرے جسم میں سے اسمیل آتی ہے، تو آپ خوشبو اعلیٰ کوالٹی کی استعمال کریں، تاکہ آپ سے ملنے والا، آپ سے بغل گیر ہونے والا ڈسٹرب نہ ہو. میں غلطی سے فیصل آباد پروگرام پر تھا، تو ایک صاحب آئے، بالکل میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے. تو میں نے توجہ نہیں دی ان کی طرف. جب میری نظر پڑی تو مجھے ہی دیکھ رہے تھے، پھر میں ان سے ملا. تو جب میں ان سے بغل گیر ہوا، اتنی گندی اسمیل تھی کہ وہ آج تک میرے ذہن میں گھومتی ہے، اور وہ آج تک میرے ذہن پر راج کر رہی ہے.
مجھے وہ جب بھی میں ان صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اسمیل یاد آتی ہے، اور میں نے ان سے ذکر نہیں کیا کہ آپ سے اسمیل آ رہی ہے، میں بڑے اچھے طریقے سے ملا، پھر میں نے فوراً اپنی جیب میں سے وہ خوشبو نکالی، رومال پر لگائی، رومال کو ناک کے اوپر رکھا۔ خیر ان کو محسوس نہیں ہوا کہ کیا، میں نے پسینہ صاف کرنے کے بہانے سے رومال استعمال کیا، اور پھر کافی دیر رومال رکھ کر ناک پر بیٹھا رہا کہ یہ میرے اندر جائے خوشبو اور یہ نکلے جو ذہن میں گئی ہے۔ اتنی گندی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہیں کیا، ممبر رسول کے بارے سے کون ہے، خطیب ہے جی، کون ہے، وائز ہے، کون ہے، مقرر ہے، اور بہت بڑا عالی شان خطیب ہے، خطیب اعظم ہے۔ تو حالت کیا ہے کہ گندی اور اسمیل آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس سے۔ اس لیے خوشبو کا استعمال کریں، کپڑے آپ کے درست ہوں، پریس کیے ہوئے ہوں، بلوں والے کپڑے نہ پہن کے جائیں، 5 10 منٹ 15 منٹ لیٹ چلے جائیں، لیکن کپڑے پہن کے جائیں صاف ستھرے اور پریس کیے ہوئے۔ اگر آپ نے پروگرام پر جانا بھی ہے تو آپ کی پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ ایمرجنسی میں کون سی تیاری ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے جانا ہے تو آپ کی 1 2 دن پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جی اینڈ ٹائم پر آ کر لائٹ چلی گئی تھی، دھوبی نے کپڑے لیٹ دیے ہیں اور دھلے ہوئے نہیں تھے، جو میں نے پہن کے جانے کا ارادہ تھا وہ دھلے ہوئے نہیں تھے، پھر یہ میں نے پہنے ہوئے تھے، میں ایسے آ گیا ویسے آ گیا، اور پھر گھر میں یہ مسئلہ تھا، یہ مسائل تھے، اور یہ پھر مشین خراب تھی، استری خراب ہو گئی تھی، کرنٹ مار رہی تھی، اور پھر یہ ہو گیا تھا، مطلب چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کے بہانے نہیں۔ اگر آپ نے پروگرام پر جانا ہے تو آپ مائنڈلی سیٹ ہوں، اور پھر تیاری ہو، اس کی بھرپور تیاری ہو، اب آپ کی اپنی بھی اور پروگرام کے حوالے سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد خوشبو آپ نے اچھی استعمال کرنی ہے، اور ہو سکے جس سے اسمیل آ رہی ہو تو اس کو بھی آپ خوشبو کا استعمال کروا سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر نہیں کہ آپ سے اسمیل آ رہی ہے اس لیے یہ لگا لیں، کہیں کہ یہ تحفہ ہے، اس کو قبول کریں، لگائیں۔ جب وہ لگا لیں تو کہنے لگیں کیا ہی بات ہے، آپ سے خوشبو آ رہی تھی لیکن آپ کی میرا خیال ہے پرفیوم اور تھی، یہ والی ذرا چیک کریں، بڑی کمال کی ہے، لانگ لاسٹنگ ہے اس کی یہ وہ۔ تو وہ کسی طریقے بدبودار شخص کو بھی لگا دیں کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آیا ہے، جن کے پسینے کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے تو کنٹرول نہیں ہوتی، یا ان کے جسم میں سے بڑی گندی اسمیل آتی ہے، تو میں اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، میرے بھائی میری بہنیں بالکل بھی مائنڈ نہ کریں۔ میں نہیں چاہتا جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ کوئی اور آپ سے نوٹ کر کے اور پھر وہ کل کو بتا رہا ہو، ایسا قطعاً نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو آپ ایک باروب باوقار شخصیت اور صاف ستھری شخصیت بن کر کھڑے ہوں، پتہ چلے کہ یار ہائے 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 حضور کا غلام کھڑا ہے، حضور کا امتی کھڑا ہے اور گفتگو کر رہا ہے۔ جن کے جسم میں سے اسمیل آتی ہے وہ ایک ٹرک استعمال کر سکتے ہیں، ایک گلاب کا عرق ملتا ہے، گلاب کا لے لیں، موتیے کا لے لیں، ویسے گلاب کا ہی اچھا رہتا ہے۔ جن کے جسم میں سے اسمیل آتی ہے، پسینہ تو سب کو ہی آتا ہے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم میں سے بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، وہ گلاب کا عرق استعمال کریں، رات کو سوتے وقت 1 گھونٹ، 1 چمچ یا 2 چمچ یا کچھ قطرے روزانہ کی بیس پر استعمال کریں، انشاءاللہ جسم میں سے خوشبو آئے گی، خوشبو نہ بھی آئی تو اسمیل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ میری باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں آئی؟ شخصیت باوقار ہونی چاہیے، اور لباس صاف ستھرا، استری کیا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، ویل ڈریس ہو کر آپ وہاں پر موجود ہوں،
جیڑا تکے وہ تکدا ہی رہ جائے، جیڑا دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے آپ کو کہ یار لگتا ہے واقعی کوئی بندہ کھڑا ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی آپ کو جی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ با ادب رہیں، با ادب، ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، وہ والے با ادب۔ اور جو ٹہنی جھک جاتی ہے نا، جو درخت جھک جاتا ہے، بڑے فرماتے ہیں کہ پھل بھی اسی کو لگتا ہے، اور جس کو پھل لگا ہو پتھر بھی اسی کو لگتے ہیں، پتھر بھی اسی کو کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے با ادب رہیں، جھک جائیں اگر کوئی آپ سے زیادتی یا کوئی بد کلامی بد زبانی کرتا ہے تو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا سامنا کریں، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک وقت جواب دیتا ہے اس کو، اگر آپ اس کا جواب نہیں دیتے تو ایک وقت آتا ہے، پھر وقت جواب دیتا ہے۔ نبی پاک نے کوہ صفا پر چڑھ کے جب اعلان نبوت کیا تو تب لک یا محمد کہنے والے کو جواب ملا، اور ایسا جواب ملا کہ قیامت تک لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی، کسی کی ہمت یا ضرورت یا طاقت نہیں ہوئی کہ وہ کسی دوبارہ میرے حضور کو اس طرح مخاطب کر سکے۔ اور جس کا جواب آپ نہیں دیتے، رب لم یزل اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے ایک مقام پر، تو ایک آنے والا آیا ہے، آ کر بد کلامی بد زبانی کرتا ہے اور برے الفاظ کا چناؤ کر کے صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کرتا ہے، تو آپ پہلے خاموشی سے کھڑے رہے۔ تو صدیق اکبر بھی نبی پاک بھی خاموش تھے، صدیق اکبر بھی خاموش تھے۔ کچھ وقت گزرا اور صدیق اکبر نے اس کے ایک بات کا جواب دیا، نبی کائنات وہاں سے چل دیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی پیچھے پیچھے آ گئے، سارا معاجرہ دوبارہ دہرایا گیا کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں فلاں بندہ بک رہا تھا، تو آپ خاموشی سے کھڑے رہے، بلکہ آپ تبسم فرماتے رہے، مسکراتے رہے، تو آپ نے جواب نہ دیا۔ جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دیا تو آپ واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تیری آنکھیں نہیں دیکھنے والی، میری آنکھوں نے وہ نظارہ دیکھا ہے جب وہ بول رہا تھا تو رب کی طرف سے مقرر کردہ فرشتہ اس کا جواب دے رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو جب آپ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتے تو رب پھر اس کو جواب دیتا ہے، وہ جس کے ذریعے سے بھی دے، رب کی حکمت ہے۔ تو با ادب رہنا ہے، آپ نے با ادب رہنا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، آپ با ادب رہیں گے، رب آپ کو بڑی عزتوں سے شانوں سے نوازے گا۔ اور اگر آپ بے ادب ہو گئے، گستاخ ہو گئے، یا آپ کے لہجے سے بے ادبی کی بدبو آنے لگے تو لوگ متنفر ہوں گے، سننا چھوڑ دیں گے، آپ پر توجہ دینا چھوڑ دیں گے، اور آپ کو بلانا چھوڑ دیں گے، اور پھر وہ چیز نہیں رہتی کہ جب انسان ایسا کر لے تو۔ اس لیے آپ نے با ادب رہنا ہے، با ادب۔ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنی ہے۔ میں بات بتانے لگا تھا، میں ایک پروگرام پر تھا، وہاں پر دو نقباء کو مدعو کیا گیا تھا، ان میں سے ایک میں تھا اور ایک بھائی اور تھے۔ ایک خطیب صاحب آئے بڑی جلدی میں، آئے بھی وہ لیٹ،
لیکن آتے ہی وہ سٹیج پر اور ممبر پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میری تقریر کروائیں. تو نقابت کرنے والا نقابت کر رہا تھا. حضرت نے بڑے برے لہجے کے ساتھ کہا کہ چھوڑو نقابت، نقابت کیا ہے، تقریر کرواؤ، اور پھر مجھے دعوت بھی نہ دو، ویسے ہی مائک میرے آگے کر دو، میں بیان شروع کر لوں گا. اللہ اکبر. کیا گزری ہوگی اس وقت، یا کیا سچویشن ہوگی، کیا ذہنی کیفیت ہوگی، کیا دل اس کا کہہ رہا ہوگا. با ادب ہو کر وہ کچھ دیر کے لیے سکتہ کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور پھر وہی اس بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سمیٹتا ہے کہ مجمع، کیا کہوں آپ کو، کہ مجمع بے قابو ہو جاتا ہے. اس نے کہا جی یہ بھی علامہ صاحب کی محبت ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نقابت چھوڑ دو، وگرنہ میرے لیے تو سعادت ہے کہ میں علامہ صاحب موجود ہوں تو میں اشعار پڑھ کے ان کو سبق سناؤں، میرے لیے تو سعادت ہے کہ میں ان کو دعوت دوں. یہ دو تین جملے کہے تو علامہ صاحب جیسے انسان شرمندہ سا نہیں ہو جاتا، تو ویسے منہ جھکایا اور بیٹھ گئے. بیٹھے رہے. خیر نقابت مکمل ہوئی اور پھر ان کو دعوت دی گئی، مائک ان کے حوالے کیا گیا. اس لیے کبھی بھی جذباتی ہو کر اگر کوئی آپ سے بد کلامی کرتا ہے یا آپ کا حق مارتا ہے، بے انصافی کر جاتا ہے، آپ کا وقت لے جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، کسی بھی مقام پر آپ کو چوٹ پہنچاتا ہے، تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا میرے بھائی. خاموشی اختیار کرنی ہے، با ادب رہنا ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، واقعتاً خطیب بننا چاہتے ہیں، نقیب بننا چاہتے ہیں، اور پائے نعت خواہ بننا چاہتے ہیں، قاری صاحب بننا چاہتے ہیں، اور پھر بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، ہاں تو نے اور دیا، دیتا ہی گیا، دیتا ہی گیا. منہ موڑ دیے دریاؤں کے، میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، میری اگلی نظر ستاروں پر، میں پھر بھی تیرے سہاروں پر. تو جب انسان کی نظر آگے کی ہوتی ہے، انسان کی منزل آگے ہوتی ہے، انسان کچھ پانا چاہتا ہے، تو وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، تو پھر وہ پیچھے والوں کی پرواہ نہیں کرتا، ان سے بدلے لینے کی کوششیں نہیں کرتا، ان کو جواب دینے کی کوششیں نہیں کرتا، اور پھر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا. خاموشی سے با ادب رہ کر، مسکراہٹ چہرے پہ رکھ کر. یار اگر کوئی آپ سے بد کلامی کرے، آپ سے بدمزگی کا مظاہرہ کرے، اور پھر وہ ساری چیز میں بدمزگی سی پیدا ہو جائے، تو آپ خاموش رہیں. بڑوں نے کہا ہے کہ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا. با ادب رہنا ہے، آپ نے خاموش رہنا ہے، اور پھر وقت جواب دے گا ان کو. میں سینکڑوں مثالیں ایسی آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا میرے بھائی کہ میں آپ کو ایک ایک بات پر 6 7 مثالیں دے کر پھر سمجھاؤں. وقت اجازت نہیں دیتا. جتنی میں نے مثالیں، یا جتنے ایک لیکچر میں جتنی مثالیں دی جاتی ہیں، یا جتنا سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پر ہی اتفاق کیا کریں، اور اسی کو مکمل سمجھا کریں. انشاءاللہ لانگ کورس ہوگا، یا پھر وقت میسر آئے گا، کھلا وقت ملے گا، تو پھر انشاءاللہ کھلی بھی بات ہوگی، اور پھر کھل کے بات ہوگی، اور پھر ہر ٹاپک پر، اور ہر لفظ پر، ہر جملے پر، ہر کلمے پر، ہر پہرے پر، اور پھر ہر چیز پر گفتگو ہوگی.
انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ رب ہمیں کھلا وقت میسر کرے گا اور پھر ہم بات کر سکیں گے۔ ابھی وقت بالکل مختصر ہوتا ہے، باادب رہنا ہے، چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کے فوائد کل آپ کو بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔